السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور جہاں پہ بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج کی جو سٹوریز ہیں ان کے سنانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ بہت سے لوگوں نے ابھی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کے پاس بھی اگر سٹوریز ہیں اور آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کر سکتے ہیں۔ آج کی یہ پہلی سٹوری رافع نے کراچی سے سینڈ کی ہے۔ یہ 1980 کے اکتوبر کی بات ہے۔ میں ان دنوں لوڈر ٹرک چلایا کرتا تھا۔ سامان لے کر ایک شہر سے دوسرے شہر ہم جایا کرتے تھے۔ زیادہ تر سفر رات میں ہوتا تھا۔ ایک رات مجھے سامان لے کر کراچی سے لاہور آنا تھا۔ اتفاق سے میرے ساتھی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں کام کو لیٹ نہیں کر سکتا تھا تو اکیلے ہی میں نکل پڑا۔ رات کے تقریباً 10 بجے کے بعد ایک ڈھابے سے کھانا کھانے اور چائے پینے کے بعد میں نے سفر میں تیزی پیدا کی۔ میں جلد سے جلد یہ کام پورا کر کے اپنے گھر جانا چاہتا تھا۔ 3 گھنٹے ہائی وے پر سفر کرنے کے بعد اچانک میرے ٹرک کے ہیڈ لائٹس میں کوئی چیز تیزی سے سڑک کے کراس کر کے گئی۔ میں نے فوراً اپنی سپیڈ دھیمی کر لی، سوچا کہ شاید کوئی جانور ہوگا، لیکن اس کی رفتار اتنی تھی کہ میں نہیں سمجھ سکا۔ 10 منٹ کے بعد میں نے سپیڈ پھر تیز کر دی۔ اب میری پوری توجہ سڑک پر تھی۔ ہلکی آواز میں جو گانے چل رہے تھے ان کو بھی میں نے بند کر دیا، اور کوئی 10 منٹ 15 منٹ گزر چکے تھے کہ میرے ٹرک کے پیچھے حصے میں کوئی چیز زور سے ٹکرائی کہ میرا ٹرک بے قابو ہو کر لیفٹ سائڈ پر چلا گیا۔ میں نے فوراً سے سپیڈ آہستہ کر دی اور ایک جانب کر کے ٹرک کو کھڑا کر دیا۔ میں ٹارچ ہاتھ میں لے کر نیچے اترا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کتنا بڑا ڈینٹ ہو سکتا ہے۔ ٹرک سے باہر آنے پر مجھے سردی کا احساس ہوا۔ میں نے جب روشنی ٹرک کی پچھلی سائڈ پر ڈالی تو میرا دل ایک دم سے زور سے دھڑکا۔ ٹرک پر کوئی 7 فٹ لمبا اور 5-6 فٹ چوڑا ڈینٹ تھا۔ اتنا بڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال میرے ذہن میں آتے ہی مجھے عجیب سا خوف آنے لگا۔ میں واپسی کے لیے جیسے ہی مڑا تو میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ میرے سے 20 قدم کے فاصلے پر کچھ کھڑا تھا۔ وہ 2 ٹانگوں پر تھا، جسم اس کا ریچھ جیسا تھا مگر رنگ سفیدی مائل۔ ٹارچ میرے ہاتھ سے گرتے گرتے بچی۔ سب سے خوفناک چیز اس کی آنکھیں تھیں، جیسے کہ دہکتے ہوئے انگارے۔ میرا جسم تو مانا کہ سن ہو گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں ٹرک سے نکل کر بہت غلطی کر دی ہے۔ چاروں طرف ہو کا عالم تھا، چاند کی بھی روشنی نہیں تھی۔ 1 منٹ کے 1000ویں حصے میں وہ میری طرف مڑا اور تیزی سے دور جنگل کی طرف بھاگنے لگا۔ اب وہ 4 پاؤں پر تھا، لیکن خطرناک سپیڈ سے۔ میرا خوف سے تو برا حال تھا۔ مشکل سے ٹرک میں آ کے بیٹھا اور پوری سپیڈ سے قریبی ڈرائیور ہوٹل تک پہنچا، جو 1 گھنٹے کی دوری پر تھا۔ میں نے رات وہیں بسر کی۔ اب میں سوچتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ میری طرف آتا تو میں بھاگ بھی نہ پاتا، اور شاید یہ کہانی سنانے کے لیے آج میں زندہ بھی نہ ہوتا۔ یہ دوسرا واقعہ ایک 13 سال لڑکی کے ساتھ بھی تھا جو میں آپ کو سنانے لگی ہوں۔ ہمارے گھر کرنگی کراچی میں ہے۔ گھر سے اسکول تک جانے میں تقریباً 20 منٹ لگتے، لیکن اگر کوڑے کے میدان میں سے گزرا جاتا تو 10 منٹ میں اسکول پہنچ سکتے تھے۔ میں اپنی فرینڈز کے ساتھ پیدل ہی اسکول جاتی تھی۔ آدھ گھنٹہ پہلے وہ مجھے لینے آ جاتی تھی۔ ہم باتیں کرتے جلدی جلدی اسکول کو پہنچ جاتے۔ ایک روز مجھے ٹیچر نے مقابلے کے لیے منتخب کیا۔ وہ ایک ڈیبیٹ کمپٹیشن تھا۔ واپسی پر ہمیں خاصی دیر ہو گئی۔ میں اکیلے ہی پیدل گھر پہ چل پڑی۔ کوئی 5 بجے ہوں گے کہ سردی کے دن تھے، ابھی اذانیں نہیں ہوئی تھی۔ میں نے جلدی میں کوڑے والے میدان سے گزرنے کا فیصلہ کیا اور تیز قدموں سے اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ کوئی بھی اس میدان میں نہ تھا۔ مجھے ایک انجانا سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جب میں میدان کے بالکل درمیان میں پہنچی تو اچانک میرا نام لے کر کسی نے مجھے بلایا۔ ایک دم سے میرے قدم رک گئے۔ میں نے سوچا کہ شاید میری کوئی دوست ہوگی۔ میں نے پیچھے دیکھا تو ایک 6 سال کا لڑکا کھڑا تھا۔ کپڑے ذرا میلے تھے اس کے۔ میں نے پوچھا کہ کون ہو تم؟ وہ کہنے لگا کہ شمراک نام ہے میرا۔ مجھے وہ نام بہت عجیب لگا۔ میں نے واپس چلنا شروع کر دیا تو وہ کہنے لگا کہ میرے ساتھ کھیلو گی؟ میں نے رکے بغیر نہیں کہا اس کو کہ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ دوسری بار مجھے سامنے نظر آیا اور اس نے وہی سوال کیا۔ اب مجھے بہت زیادہ ڈر لگنے لگا۔ میں ڈر کے مارے بھاگنے لگی تھی۔ تیسری بار جب میں اپنی گلی میں مڑی تو مجھے وہ وہاں کھڑا ملا۔ عجیب بھاری آواز میں بولا کہ میرے ساتھ کھیلو۔
میں خوف کی شدت سے اب بے ہوش ہو کر گر گئی۔ آنکھ کھولی تو میں اپنے گھر میں تھی۔ میری امی پریشانی کے عالم پہ مجھ پہ دم کر رہی تھی۔ میں ہوش میں آتے ہی چیخنے لگ گئی اور دوبارہ سے بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا اور اس نے مجھے سکون کا انجیکشن دیا۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھولی تو مجھے بہت بہتر فیل ہوا۔ میری امی نے بتایا کہ جب میں دیر تک گھر واپس نہ آئی تو وہ مجھے دیکھنے نکل گئی تھی۔ میں گلی میں ان کو بے ہوش حالت میں ملی۔ اس دن مجھے بہت عجیب سا ڈر لگا تھا۔ میں اکیلے باتھ روم تک نہیں جا سکتی تھی۔ امی نے اور بھائی بہنوں نے مجھے ہمت دلائی۔ شام کے بعد میں مشکل سے پانی لینے کچن میں گئی تو مجھے وہاں وہی لڑکا نظر آیا اور اسی بھاری آواز میں کھیلنے کو کہا۔ میں چیخ مار کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ سب بھاگے ہوئے آئے۔ ابو نے ایک جاننے والے بزرگ کو بلوایا۔ ان کا علاج ہوا، پانی دم کر کے دیا گیا، تعویذ بھی ڈالا گیا اور کئی دن پڑھائی اور صدقہ جاری رہا۔ پھر جا کے میں ٹھیک ہوئی۔ میں نے اسکول بھی چینج کر لیا، دوبارہ کبھی اس میدان کی طرف نہیں گئی۔ اب بھی میں یاد کروں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ طارق شمشیر نے یہ واقعہ مجھے گجرات سے بھیجا ہے۔ یہ انسیڈنٹ میرے دادا جان کے ساتھ پیش آیا، جن کی رہائش گجرات کے ایک گاؤں میں تھی۔ دادا جان اور ان کے بھائی اکٹھے رہا کرتے تھے۔ یہ 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ جب کھیتی سے کچھ پیسے اکٹھے ہوئے تو دونوں نے سوچا کہ کوئی اچھا اور بڑا گھر بناتے ہیں۔ گاؤں کے کنارے پر ان کی مرضی کا ایک گھر عرصہ دراز سے خالی پڑا تھا، جو ایک زمیندار کا تھا۔ زمیندار کو مرے ہوئے بہت ٹائم ہو چکا تھا اور اس کا ایک بیٹا انگلینڈ میں ہی بس گیا تھا۔ اس سے کانٹیکٹ کیا گیا تو وہ راضی ہو گیا اور مناسب قیمت پہ ہمیں گھر دے دیا۔ جب گھر والے وہاں شفٹ ہونے تو معلوم ہوا کہ گھر بہت ہی گندا ہے۔ خیر خالی ہونے کی وجہ سے کسی نے اس کو توجہ نہ دی اور صاف صفائی میں مصروف ہو گئے۔ اس گھر میں قطار میں 4 کمرے تھے اور ایک کونے میں کچن اور دوسرے کونے میں باتھ روم وغیرہ کا انتظام تھا۔ 2 سائڈ پہ سیڑھیاں چھت پر جاتی تھی۔ چھت پر بھی ایک کمرہ تھا جسے سٹور بنا دیا گیا تھا۔ دونوں بھائیوں کے حصے میں 2 کمرے آ گئے۔ وہ لوگ بہت خوشی سے وہاں رہنے لگ گئے۔ ایک رات گرمیوں کے موسم میں سب چھت پر سو رہے تھے کہ اچانک والد صاحب جو اس وقت 10 سال کی ایج میں تھے، ان کو پیاس لگی اور وہ جاگ گئے۔ دیکھا کہ اوپر سٹور کی لائٹ آن تھی۔ انہوں نے قریب میں رکھی سوراخی سے پانی پیا اور دوبارہ سو گئے۔ صبح جب امی کو یہ بات بتائی تو وہ بولی کہ سٹور میں تو کوئی لائٹ ہی نہیں ہے تو وہ روشن کیسے ہوئی؟ بیٹا تم نیند میں ہوگے۔ فادر سے پوچھا تو وہ بھی سوچ میں پڑ گئے۔ پھر بات آئی گئی ہو گئی، لیکن جب گھر کے بڑوں نے رات کو روشنی دیکھی تو پریشانی ہوئی۔ کمرے کا کونا کونا چھان مارا مگر انہیں کچھ نہ ملا جو رات کو روشن ہوتا ہو۔ سب گھر والوں نے اس کو بات بھول جانے کا فیصلہ کیا۔ آخر گھر اپنا تھا، لیکن رات کو چھت پر آنا جانا اور سونا ترک کر دیا گیا۔ پھر ایک اور عجیب بات ہوئی۔ سٹور والے کمرے میں دروازے کی کھڑکی کے چوکھٹے تو لگے ہوئے تھے مگر ان پر دروازے نہ تھے۔ کبھی کبھار شام کو کپڑے چھت پر سکھانے جانے والوں کو ایک بچے کی ہنسی سنائی دیتی۔ اب تو سب ڈر گئے تھے مگر بات نہیں کرتے تھے کہ کہیں اور جانا ممکن بھی نہ تھا۔ ایک رات دادا جان کے بھائی انور علی صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ رات کو اس کمرے میں رہیں گے اور معلوم کریں گے کہ یہ کیا راز ہے۔ دن میں کمرہ سمیٹ کر ان کی چرپائی وہاں بچھا دی گئی۔ وہ اکتوبر کے شروع کے ریز تھے، موسم بہت اچھا تھا۔ دادا جان نے کہا کہ وہ بھی اوپر ہی رہیں گے مگر ان کے بھائی نہ مانے۔ آخر دادا جان اس شرط پر نیچے رہنے کو تیار ہوئے کہ وہ رات بھر سوئیں گے نہیں۔ رات کے 11 بجے دادا جان کے بھائی انور علی کی آنکھ لگ گئی۔ ابھی انہیں سوئے ہوئے آدھ گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ ایک بچہ جو ان کے درمیان والے بیٹے کی ایج کا تھا آ کر ان کے ساتھ بستر پر لیٹ گیا۔ وہ نیند میں اسے اپنا بیٹا سمجھ کر کروٹ بدل کر سوتے رہے۔ تھوڑی دیر میں بچے نے ان کو اٹھایا اور کہا کہ میرے ساتھ کھیلو۔ اس بات پر انہوں نے آنکھیں پوری طرح سے کھول لی اور وہ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے مگر کمرے میں اب کوئی بھی نہ تھا۔ اب انہوں نے کمرے میں موجود لانٹین کی روشنی تیز کی اور کمرے میں غور سے دیکھا مگر کوئی بھی نہ تھا۔ وہ اسے خواب سمجھ کر دوبارہ سے لیٹ گئے۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اسی لیے میں بچے کی دوبارہ سے آواز سنائی تھی۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھے۔ جلدی سے انہوں نے لانٹین اٹھائی اور کمرے کا جائزہ لینا شروع ہو گئے کہ اچانک ایک کونے میں ایک بچہ دیوار کے منہ کی طرف بیٹھا تھا۔ یہ دیکھتے ہی ان کے ہاتھ سے لانٹین گرتے گرتے بچی۔
دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ان کا حلق خشک ہو چکا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے لانٹین ایک طرف رکھتے ہوئے بولے، کہ کون ہو تم؟ کچھ دیر خاموشی رہی، اتنی کہ وہ اپنی سانس کی آواز سن سکتے تھے۔ پھر بچہ اپنی جگہ کھڑا ہوا اور گردن موڑ کر دوسرے کونے میں دیکھتا ہوا بولا کہ امی، یہ آدمی مجھے کھیلنے نہیں دے رہا۔ یہ سنتے ہی انور علی لانٹین کا رخ دوسرے کونے کی طرف کیا، مگر اس طرف کا منظر دیکھتے ہی ان کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ بلیک ڈریس میں ایک عورت تھی جس کا چہرہ بھی سیاہ تھا۔ اپنی سرخ آنکھوں سے وہ انہیں گھور رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی وہ بے دم ہو کر فرش پر گر پڑے اور لانٹین ان کے ہاتھ سے چھٹ گئی۔ ایک ہلکے سے دھماکے سے بیکار پڑے ڈبوں میں آگ پکڑی گئی تھی۔ دادا جان جو سو نہیں رہے تھے فکر میں چھت پر آ گئے۔ آگ دیکھتے ہی وہ جلدی سے اس روم میں آئے اور انور علی کو بے ہوش دیکھ کر گھبرا گئے۔ جلدی سے آگ پر پرانا بلینکٹ ڈالا اور انور علی کو کسی طرح سے چھت پر گھسیٹ کر لائے۔ وہ ان کو ہوش میں لانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ دادی جان جو جاگ گئی تھی، بہت سب لوگ پریشان تھے۔ انور علی کو ہوش آیا تو سب کی جان میں جان آئی۔ اس وقت کس نے کوئی بھی ان سے بات نہ کی۔ نیکسٹ ڈے انور علی کو شدید بخار ہو گیا اور کچھ بھی نہ بتا سکے۔ دادا جان اس سچویشن کو سمجھ چکے تھے اور ایک اللہ والے بزرگ کو لے کر آئے۔ انہوں نے پڑھائی کر کر گھر کا حساب کیا اور انور علی کے لیے ایک تعویذ اور پانی پر کچھ دم کر کے دیا۔ پانی پلانے سے انور علی کا بخار تو ٹوٹ گیا اور ان میں ہمت بھی آ گئی۔ وہ اللہ والے بزرگ نے اوپر کے کمرے میں پڑھائی کی اور حاضری کروائی۔ معلوم ہوا کہ وہاں ایک جنات کی فیملی ہے جو کافی عرصے سے وہاں رہتی ہے اور اب وہ جانے کو تیار نہیں۔ بہت مشکل سے ان کو اس کمرے تک ہی ریسٹرکٹ کر دیا گیا، مگر اس جنی کو انور علی اب پسند آ چکے تھے اور وہ اس واقعے کے بعد کسی کو دکھائی نہیں دی۔ انور علی صاحب کبھی کبھی چھت کے کسی سے باتیں کیا کرتے تھے اور صبح گھر سے دور جنگل کے پاس ملتے، کسی کو وہ کچھ بھی نہ بتاتے۔ یہ سلسلہ ان کے مرنے تک جاری رہا۔ اس کے بعد دادا جان وہ مکان چھوڑ کر شہر آ گئے۔ سنا ہے کہ وہ مکان اب بھی بند ہے اور شام کے بعد وہاں ایک بچے کی ہنسی کی آوازیں آتی ہیں۔ نیکسٹ انسیڈنٹ جو میں آپ کو سنا رہی ہوں، یہ ان علاقوں کا ہے جہاں پر 2005 میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا تھا اور ان ایریاز میں بہت زیادہ نقصان ہوا تھا۔ ان دنوں میں فلاحی ادارے کے ساتھ منسلک تھا۔ یہ وہ کہانی ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ ادارہ ہم دوستوں نے اور کچھ اور رچ فیملیز نے اپنی مدد کے تحت بنایا تھا۔ ان دنوں زلزلہ زدگان کی مدد کے لیے ہر شہر سے سامان پہنچایا جا رہا تھا۔ ہمارے ادارے نے بھی سامان کا ایک ٹرک وہاں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ ہم 4 دوست اور ایک بزرگ ڈرائیور کے ساتھ اس ٹرک میں بیٹھ گئے۔ ہم چلتے چلتے 8 سے 10 گھنٹوں کا سفر کر کے وہاں پہنچے۔ وہاں سامان دینے والے لوگوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ لگتا تھا کہ پورا پاکستان وہاں مدد کے لیے آ پہنچا ہے۔ خیر ہم نے سوچا کہ ہمیں کسی آگے کی بستی کی طرف جانا چاہیے اور ان کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر ہم دوسرے راستے میں آگے روانہ ہو گئے۔ کافی آگے جا کر ہمیں ایک ایسا علاقہ ملا جہاں مدد کرنے والے افراد بہت کم تھے۔ ہم فوراً ٹرک ایک جانب کھڑا کر کے وہاں پہنچے اور زخمیوں کو ملبے سے نکالنے کی کوششیں کرنے لگے۔ میں نے دیکھا سب سے دور ایک شخص اکیلا ملبے ہٹانے میں بزی ہے، جیسے سب کی مدد کو لپکا ہو۔ وہ جس جگہ بھی اشارہ کرتا وہاں سے ایک زندہ انسان نکل آتا۔ میرا ایک دوست جو میرے ساتھ آ گیا تھا مدد کرنے کو، اس شخص کے چہرے پر ایک بہت عجیب قسم کی پراسراریت تھی اور سب سے بڑھ کر کے اس کی آنکھیں تھیں۔ جو وہ نظر ملاتا ایسا لگتا کہ جیسے روح میں جھانک رہا ہو۔ میں جوان ہوتے بھی گھبرا جاتا۔ ایک جگہ مایوسی سے سر ہلا کر بولا، دیر ہو گئی ہے مگر نکالو۔ ہم نے پتھر ہٹایا تو وہاں ایک آدمی کی لاش نکلی۔ ہم لاش کو سڑک کے کنارے لے کر آ گئے۔ ابھی کچھ اور لوگ بھی مدد کو آنے لگے۔ وہ شخص مجھ سے بولا کہ آؤ اس کی نماز جنازہ پڑھ کر اس کو دفنا دیتے ہیں۔ معلوم نہیں اس کے لہجے میں کیا تھا، میں ان کو انکار نہیں کر سکا اور اس کے ساتھ لاش لے کر قریبی جنگل کی طرف چل پڑا۔ لاش اس شخص نے خود اٹھائی ہوئی تھی اور وہ ہوا کی طرح چل رہا تھا۔ اس چھوٹے سے جنگل نما علاقے میں پہنچے تو وہاں اور بھی قبریں تھیں۔ ایک قبر تازہ کھودی ہوئی تھی۔ میں نے اس بات پر دھیان نہیں دیا اور سوچا کہ شاید لوگوں نے مرنے والوں کے لیے قبریں کھود کے رکھی ہوں گی۔ جب جنازہ پڑھنے لگے تو اس شخص نے کہا کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں اپنے بھائیوں کو بھی بلا لوں۔ میں نے کہا کہ ضرور۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا کہ آ جاؤ بھائیوں، اور اس وقت درخت کے پیچھے سے ایک باریش بزرگ نکل کے آ گئی۔ یہ دیکھنا تھا کہ خوف سے میرا رواں کھڑا ہو گیا۔
वो शख्ص बोला कि डरो नहीं, नमाज पढ़ाओ। मैंने इन दिनों शरई दाढ़ी भी रखी हुई थी और 5 वक्त का नमाजी था। खैर जैसे तैसे मैंने नमाज पढ़ाई और मैयत को इन्हीं कपड़ों में दफना दिया। इसके बाद वो तमाम भाई वापस दरख्तों में चले गए और वही शख्स मेरे साथ रह गया। अब मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। वो बोला कि मैं आपको डराना नहीं चाहता था, हम कौम जन्नात हैं और हमें यहाँ आबाद हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। हम 52 भाई हैं और मैं सबसे छोटा हूँ और मेरी एज इस वक्त 157 ईयर्स है। हम सब आपकी मदद करने के लिए आए हैं। ये सुनना था कि मैं तो बेतहाशा भागा और ट्रक के पास आकर गिर गया। मेरे साथ आए हुए बुजुर्ग और दोस्त सब परेशान हो गए। सामान लेकर फौरी तौर पर हम वापस आ गए। मैं अगले 3 दिन बुखार में जलता रहा, मुझ पर दम दरूद होता रहा। इस तरह मेरी जान बचा ली गई। वो जिन नेक जिन थे और उन्होंने इंसानों की बहुत मदद की थी। उन्होंने मेरे साथ बहुत नरमी से बात की। वो सब बेहद खूबसूरत और लंबे चौड़े थे, लेकिन वो आंखें मैं अब तक उन्हें भूल नहीं पाया। रूह में उतरती हुई वो खौफनाक आंखें थीं। क्वेटा से महविश ने आज की ये 2 लास्ट स्टोरीज भेजी हैं। ये बात आज से तकरीबन 20 साल पहले की है। मेरी अम्मी जो अब मर चुकी है और मेरे अब्बू ने एक घर देखा और इसे ख़रीदने का फ़ैसला किया। ये घर फैसलाबाद के एक मोहल्ले में था। खैर हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए। शुरू में सब ठीक रहा, फिर कुछ अजीब बातें होना शुरू हो गई। एक रात हम सब छत पर सोए हुए थे कि मौसम ख़राब हो गया। मेरे अब्बू साहब ने सबको नीचे कमरे में आने को कहा। मेरी सबसे छोटी बहन सबसे आखिर में आई। अचानक से इसकी नज़र पड़ी तो देखा कि दरमियान वाली बहन रूबी दीवार की तरफ मुंह किए खड़ी है। सादिया ने इसे भी नीचे बुलाया, मगर वो कुछ ना बोली और ना ही हिली। सादिया नींद में थी और वो नीचे आ गई। जैसे ही कमरे में पहुंची, वहाँ रूबी बिस्तर पर लेटी थी। सादिया ने पूछा कि तुम नीचे कब आई? तो वो कहने लगी, मैं तो आज ऊपर गई ही नहीं। इस बात पर सादिया बहुत डर गई। तो ऊपर फिर वो कौन था? इस रात के बाद मामलात में तेज़ी आ गई। जब बिस्तर खाली होता, रात को वहाँ कोई चादर ओढ़े सोता दिखाई देता। कभी रात में चूड़ियाँ खनकने की आवाज़ें आती। हमारी अम्मी मरहूम जो बहुत पढ़ाई किया करती थी, उनके बच्चे बचे रहे। फिर अचानक रूबी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। वो पूरी रात जागती और बिस्तर पर बैठी रहती, किसी से भी बात ना करती। लेकिन जब घर वालों में से कोई पूछता तो कहती कि कोई नहीं है, मैं खुद से बातें कर रही थी। लेटने से इसकी सांसें बंद हो जाती और वो बेहाल हो जाती। डॉक्टर की समझ में कुछ ना आया और इसी हालत में एक दिन वो अल्लाह को प्यारी हो गई। इसके मरने के बाद ये किस्सा खुला कि इस पर कोई जिन था जो घर के बिल्कुल पीछे शहतूत के पेड़ पर रहता था। मेरी बहन मेरी दोस्त थी, वो बहुत अच्छी थी और हेल्दी भी थी, मगर एक माह में ही वो चली गई। हमारी अम्मी रूबी के बेवक्त मौत से बेहद दिल बर्दाश्ता हो गई थी। हर वक्त इसे याद करके रोती रहती। मेरी बहन रूबी की उम्र सिर्फ 17 साल थी और वो मुझसे 2 साल छोटी थी। इस घर में मज़ीद कुछ वाक़यात होना शुरू हो गए। ऊपरी मंजिल पर 2 कमरे थे। एक रात जब हम सो रहे थे तो मेरी बहन सादिया की आंख खुली। इसे प्यास महसूस हुई और मैं नीचे आने लगी तो देखा कि सीढ़ी के आखिर में कोई खड़ा है। उसने गौर से देखा तो सफ़ेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। इसकी शक्ल देखकर इसके मुंह से चीख निकल गई। सब इसकी आवाज़ सुनकर जाग गए और सादिया के पास आए। इसके हवास बहुत ख़राब थे, वो बोल भी नहीं पा रही थी, इसीलिए इस मामले को दबा दिया गया। अगले दिन ये बात डिटेल से बताई गई। खौफ सब बहन भाइयों के दिल में था, मगर सब बहादुर बन रहे थे। अगले ही दिन मगरिब के बाद मेरा भाई किसी काम से ऊपर के कमरे में गया तो इसे महसूस हुआ कि कोई इसे देख रहा है। उसने खिड़की की तरफ नज़र दौड़ाई तो लगा पर्दे के पीछे कोई खड़ा है। पहले तो इसे डर लगा, फिर ये सोच कर कि कोई बहन शरारत कर रही है, उसने जैसे ही पर्दा हटाया एक स्याह साया निकलकर गायब हो गया। अब तो खौफ से इसका बुरा हाल था। वो आयतल कुर्सी का वर्द करता फौरन नीचे आया। इसके पसीने छूट रहे थे और जिस्म गर्म था। उसने फौरन पढ़ाई की और दम करके पानी पिया। इन्हीं दिनों हमारी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। हमारे अब्बू बहुत दीनदार आदमी थे। मोहल्ले वाले इन्हें सूफ़ी साहब कहकर बुलाते थे। उन्होंने जान लिया कि ये घर भारी है, इसलिए वो एक बुज़ुर्ग जो कि इनके वाकिफ़कार थे वो घर लेकर आए। उन्होंने आते ही बताया कि इस घर के नीचे कब्रें हैं जिनको तोड़ के ये घर बनाया गया है। हमने वो घर ऐसे ही ख़रीद लिया था। उन्होंने बताया कि घर के पीछे जो शहतूत का पेड़ है
اس کا پھل ہرگز نہ کھائیں، وہ مخلوق وہاں ہی رہتی ہے اور اسے یہ پسند نہیں کہ ہم سب بہن بھائی یہ سن کر بہت ڈر گئے۔ ہم نے اس گھر سے بہت پھل توڑے تھے اور ایک ایک بالش کے شہتوت اور میٹھے شہد تھے وہ۔ میں بھی سوچتی ہوں کہ پچھلے وہ گھر والے شہتوت اور اس کے ارد گرد کا احاطہ چھوڑ کر اپنا گھر کیوں نہیں بنایا، اور وہ لوگ اس کا پھل کیوں نہیں کھاتے۔ خیر ان شارٹ کہ وہ بزرگ نے آ کر بتایا اور پڑھائی کر کے چلے گئے اور کہہ کر گئے کہ یہاں پر نہیں رہیں تو اچھا ہوگا، مگر ہمارا ایک ہی گھر تھا اور اسے چھوڑنا بھی امپاسبل نہیں تھا۔ تو امی جان نے پڑھائی شروع کر دی۔ ہمارے ابو بھی 5 وقت کے نمازی تھے اور تہجد بھی پڑھا کرتے تھے۔ وہ بھی ہر وقت تلاوت قرآن اور حصار میں رہنے لگے۔ ایک رات میرے ابو تہجد کے لیے اٹھے تو ذہن میں آئے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا بچہ سیڑھیوں کے کونے میں آخر میں کھڑا ہے۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتے وہ بچہ بھاگ کر آیا اور صحن میں بنے سنک کے نیچے دیوار میں غائب ہو گیا۔ ہمارے ابو نے اسی وقت حصار کیا اور اس مسئلے کا حل کے لیے پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد تو انہوں نے ان بزرگ نے ہم سے بہن بھائیوں کے تعویذ اور پڑھائی پڑھائی۔ ہم بھی روز وہ کام کرتے جو وہ کہتے، لیکن میری امی کی حالت اب بگڑنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ غم کے اثرات میں بہت کمزور ہو چکی تھی اور بیمار ہو کر ہاسپٹل جا پہنچی۔ ان بزرگ کی مدد سے مزید واقعات ہوا گھر میں نہیں ہوئے، مگر ایک عجیب سی خاموشی چھا چکی تھی، جیسے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ سب پریشان اور ڈرے ہوئے تھے۔ 1 سال ایسے ہی گزرا۔ اس کے بعد میری امی کی بھی انتقال ہو گیا۔ نہ جانے بیماری تھی یا غم یا گھر کا مسئلہ، ہم آج تک نہ سمجھ سکے۔ اب تو امی جان کے مرنے کے بعد یہ ناقابل برداشت غم تھا۔ ہم بہنیں اور بھائی غم سے برا حال تھا۔ 1 سال کے اندر دوسرا حادثہ جو اس گھر میں ہوا تھا۔ امی جان کے چہلم تک کوئی ناخوشگوار بات نہ ہوئی۔ چیلم کے تیسرے روز میں اکیلی بیٹھے پڑھائی کرنے میں بزی تھی کہ وہ میں نیچے ہی لیٹ گئی۔ رات کے پچھلے پہر چوڑیوں کی آواز سے میری آنکھ کھلی۔ جہاں بھی دیکھتی آواز وہیں سمت سے آنے لگتی۔ میں کروٹ بدل کر سونے لگی تو میری کمر پر کسی نے زور سے گھونسا مارا۔ میری آنکھیں پھٹ گئیں اور دل اچھل کر جیسے حلق میں آ گیا۔ میں آیت الکرسی کا ورد کرتی تیزی سے اوپر کی جانب گئی تاکہ سب گھر والوں کے ساتھ جا کر لیٹ سکوں، مگر صبح تک مجھے نیند نہ آئی اور میرا دل عجیب انداز میں گھبراتا رہا۔ چیلم پر وہ بزرگ بھی موجود تھے جنہوں نے پڑھائی کی تھی۔ کچھ دن کے بعد وہ ایک اور بزرگ کو لے کر ہمارے گھر آئے۔ ہمارے ابو نے انہیں اوپری منزل میں لے کر گئے۔ ہم سب کو اوپر آنے سے انہوں نے سختی سے منع کر دیا۔ اوپر نہ جانے کیا معاملات ہوئے کہ میرے ابو نے آ کر بتایا کہ انہوں نے جن کو حاضر کیا اور پوچھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ وہ جن اس درخت میں رہتا تھا اور وہاں امن سے رہنے پر راضی ہو گیا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس گھر کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، نہ اس درخت کا کوئی پھل کھائے۔ اس کے بعد ان بزرگ نے قبروں کی نشاندہی کی جو نیچے والے کمرے کے لیفٹ سائڈ پر تھی۔ اس حصے کو بیٹھنے اور لیٹنے کے لیے مستقل بند کر دیا گیا۔ پہلے وہ وہاں نہیں جاتے تھے، ہم وہاں اس قبر کے نشین رہتے تھے اور ان کی مدد لی گئی۔ وہ بزرگ تھے اور اللہ کے چاہنے والے تھے، ہر چند کے مر چکے تھے، مگر ان کا کچھ دائرہ ضرور تھا۔ ان کی روح کے لیے ایصال ثواب پہنچا کر ان سے درخواست کی گئی کہ اس گھر میں رہنے والوں کا خیال رکھیں اور اس جن کے شر سے محفوظ کریں۔ اللہ کے حکم سے بعد کچھ حالات اب عجیب نہیں ہوئے۔ رات کو گھر میں مین ڈور کی کنڈی خود بخود بند ہو جاتی۔ کھانا بنا کر رکھتے تو ایک پلیٹ میں نکل آتا جسے ہمارے ابو خیرات کر کے دیتے۔ اوپری منزل میں سے گلاب کی تیز خوشبو آتی۔ ایک سکون سا اب گھر میں رہنے لگا۔ ایک روز ایگزامز کی تیاری میں اکیلی جاگ رہی تھی۔ جب رات کے 2 بجے تو میں سونے کے لیے تو آواز آئی کہ شب بخیر۔ میری آنکھ کھل گئی مگر کوئی بھی نہ تھا جو بولتا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ وہ بزرگ کی روح تھی۔ اب بھی اس گھر میں میرا بھائی اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے۔ ہمارے ابو کا بھی انتقال ہو چکا ہے اور گھر کی بیک سائڈ پر شہتوت کا درخت اب بھی موجود ہے۔ اس طرف ہمارے گھر کا کوئی کھڑکی اور دروازہ نہیں کھلتا۔ چھت پر جانے کی ہمیں اجازت نہیں، لیکن شہتوت کے درخت پر ایک موٹا سا کالا بلّا آج بھی دیکھا جا سکتا ہے جو نیچے کی جھاڑیوں میں روپوش ہو جاتا ہے۔ لسن، یہ آج کی سٹوریز تھیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔